نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا مولانا محمد رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. صدق اللہ مولانا العظیم. سبحان اللہ. سبحان. معزز حاضرین، اللہ کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم نماز تراویح کے بعد آج 25ویں رات ہے ماہ رمضان المبارک کی، یعنی آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے. اور آج الحمدللہ جناب حافظ سعد صاحب اور حافظ ظاہر صاحب دونوں کی امامت میں 30واں پارہ شروع ہو چکا ہے، اور پہلا رکوع جو ہے 30ویں پارے کا پہلا کوارٹر وہ پڑھا جا چکا ہے. کل اور پرسوں انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا حصہ پڑھا جائے گا، اور پرسوں انشاءاللہ 27ویں میں ختم شریف ہوگا. آج میں نے مختصر چند منٹ کے لیے جو درس قرآن ہوتا ہے اس میں سورہ دہر کی چند آیات پڑھی ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بیدار کیا ہے، احساس دلایا ہے، اور فرمایا پوچھا ہے. شروع سے میں ترجمہ کر دیتا ہوں. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فرمایا کہ بے شک انسان پر زمانے کا ایک ایسا وقت بھی گزر چکا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہ تھا. یعنی جب وجود میں نہیں آیا تھا وہ قابل ذکر چیز نہیں تھا. فرمایا کہ یعنی یہ احساس دلایا اے انسان تو اپنے ہونے پر اتراتا پھرتا ہے، اپنی ہستی پر. یہ جو 5-6 فٹ کا وجود ہے اس پہ تو اتراتا پھرتا ہے. ایک وہ زمانہ تھا کہ تو تھا بھی نہیں، تیرا یہ وجود بھی نہیں تھا، تو کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا. کیونکہ عالم ارواح میں روحیں تو تھی مگر قابل ذکر تب ہوا جب اس کو وجود ملا. اس لیے فرمایا کہ پھر احساس دلا کے فرمایا کہ تجھے غور کر کے تجھے کس نے پیدا کیا. وَإِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور پھر کس شے سے پیدا کیا. میں کہ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، بے شک ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا. اور نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور پھر جسے ہم تولد تک، یہ بریکٹ میں شیخ الاسلام صاحب نے وضاحت کی ہے، ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے کی طرف پلٹتے اور جانچتے رہے. نَبْتَلِيهِ کا معنی ہے جانچتے رہے اور پلٹتے رہے، یعنی مراحل وار، مرحلہ وار. سمیعاً بصیرا، بس ہم نے اسے ترتیب سے پھر سننے والا اور پھر دیکھنے والا بنایا. یہ 14 صدیاں پہلے قرآن پاک نے کہا، اور آج سائنس نے یہ پچھلی صدی کے آخر میں 19ویں-20ویں صدی کے آخر میں سائنس نے یہ پروو کیا ہے کہ بچہ جب اس کی حیت ہوتی ہے تو بچہ جو ہے ماں کے رحم میں پہلے اس کی سماعت بنتی ہے، پہلے کان بنتے ہیں پھر آنکھیں بنتی ہیں. سبحان اللہ. یہ ترتیب قرآن پاک نے 14 صدیاں پہلے بیان کی ہے کہ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا، پھر اس کو ہم نے پہلے سننے والا بنایا، کان بنائے، وَبَصِيرًا، پھر اس کی آنکھیں بنائے. إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. یہ احساس دلا کے بیدار کر کے کہ تجھے پیدا کس نے کیا، اس رب کو یاد رکھ اے بندے. إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، پھر ہم نے اسے حق اور باطل میں تمیز کرنے کے لیے شعور اور بصیرت کی راہ بھی دکھائی. شعور دیا اس کو، عقل دی سوچنے کے لیے کہ وہ اچھے اور برے میں فرق کرے. میں کہ یہ راستہ بھی ہم نے اس کو دکھایا. اب فرمایا کہ اب خواہ وہ شکر گزار ہو جائے یا ناشکرہ بن جائے. اما شاکرا و اما کفورا. اب یہ امتحان ہے کہ کون اللہ کا شکر کرتا ہے. اسی نے بنایا ہے، اس کے بنائے جانے پر اس نے ہمیں زندگی عطا کی، اسی کی طرف ہم نے جانا ہے. تو اس زندگی کے دورانیے میں یہ جو زندگی کا دنیا کی سرائے ہے، یہاں جو ہمارا پڑاؤ ہے چند سال کا مختصر، اس کے دوران اللہ نے دیکھنا ہے کہ کون شاکر رہتا ہے اور کون ناشکرہ ہوتا ہے. اب فرمایا اب ظاہر ہے
شاکرن اور کفورا، اس کو بیان کر کے اب آگے فرق کیا ہے کہ جو کفر والے ہیں ان کو پہلے بیان کیا ہے، ان کا کام پہلے نہ بیڑا ہے کہ ان کا انجام کیسا ہوگا۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا، کہ بے شک ہم نے کافروں کے لیے پاؤں کی زنجیریں جو نہیں مانتے اللہ اور گردن کے طوق اور دوزخ کی دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی۔ ایک تو وہ کافر ہے کہ جو اللہ کو مانتا ہی نہیں، اللہ کے وجود کا ہی منکر ہے، اللہ کے ہونے کا ہی نہیں، وہ تو کافر ہو گیا، سرے سے ہی کافر ہے، وہ تو ہمیشہ دوزخ میں جلے گا، اس کا ذکر آ گیا۔ مگر وہ جس کا یہاں ذکر اما شاکرن و اما کفور، شکر گزار ہوتا ہے یا ناشکری کرتا ہے، یہاں کفور ناشکری والا ہے، وہ بھی کفران نعمت ہے، وہ نعمتوں کا کفر ہوتا ہے کہ انسان کلمہ پڑھ کے بھی رب کائنات کا شکر گزار نہ بنے، اللہ کی نعمتوں کا انکار کرے، اس کو جھٹلائے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پریکٹیکلی اس کو جھٹلائے، زبان سے کلمہ پڑھ لے مگر پریکٹیکلی اس کو یاد بھی نہ کرے، اس کا ذکر بھی نہ کرے، اس کے حکم کی خلاف ورزی کرے، اس کے حلال کو بھی توڑے، حرام پہ چلے اور رحمان کو چھوڑ کے شیطان کے پیچھے چلے، تو پھر ایسے ناشکرے جو ہیں یعنی کلمہ پڑھ کر بھی بالآخر تو جنت میں جائیں گے کلمے کی وجہ سے، مگر اپنی سزا بھگت کے جائیں گے، اپنی سزا بھگت کے جائیں گے۔ اس لیے میں اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا۔ اب یہ ایک آیت میں منکرین کافروں کی سزا کا ذکر کر کے اور یعنی ناشکروں کی سزا ہوگی، اس کے آگے پھر نیکوکاروں کا تفصیلی ذکر ہے۔ ایک ہی آیت میں یعنی جو ناشکرے ہیں اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے والے، ان کا ذکر کر کے اب شکر گزاروں کی بات ہے اور وہ آگے چلتی ہے۔ وَإِنَّ الْأَبْرَارَ، بے شک جو اللہ کے مخلص اطاعت گزار شکر گزار بندے ہیں، یشربون من کأس، فرمایا کہ شراب طہور کے ان کو جام پلائے جائیں، جنت میں شراب طہور کے پاکیزہ جو شربت مشروب ہوگا جنت، اس کے شراب جام پلائے جائیں گے۔ من کأس، عربی کے اندر شراب شربت کو کہتے ہیں، عربی کے اندر جو مشروب ہے تو شرب، پانی کو بھی شرب، ہر پینے والی چیز کو شراب کہیں گے عربی کے اندر، تو عربی اردو میں ہم ترجمہ کرتے ہیں، تو یہ یعنی رب کائنات نے جنت میں ایک مشروب رکھا ہے جس کو ہم شراب طہورا کہتے ہیں، یعنی پاکیزہ، طہورا کا مطلب پاکیزہ شربت، وہ جنت کا مشروب ہوگا۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ بے شک وہ جو ابرار ہیں، نیکوکار، برن سے ابرار یعنی برن نیکی، نیکوکار نیکیاں کرنے والے ابرار، مخلص اطاعت گزار اور شکر گزار بندے، وہ ایسے جام پیئیں گے۔ فرمایا کہ من کأس کان مزاجھا کافورا، جن میں خوشبو اور رنگت اور لذت بڑھانے کے لیے کافور کی آمیزش ہوگی، کیونکہ شراب طہورا وہ ڈرنک ہے جنت کا اسپیشل جو ہر جنتی کو، ظاہر ہے جنت میں نیکوکاری جائیں گے، ہر جنتی کو عطا کیا جائے گا، مگر ہر جنتی کا جو مشروب ہوگا اس میں چاند قطرے کافور کے، کیونکہ کافور ایک اس سے بھی اونچا چشمہ ہے، عالی شان، اس کا ذکر اگلی آیت میں ہے، میں کہ اس کے اندر چاند قطرے کافور کی آمیزش خوشبو کے لیے اور رنگت اور لذت بڑھانے کے لیے ڈال دیے جائیں۔ عینین یشرب بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا، میں کہ کافور وہ چشمہ ہے، کافور جنت کا ایک چشمہ ہے جس سے خاص بندگان خدا جو اللہ کے ولی ہوں گے یعنی اولیاء اللہ پیا کریں گے، یعنی اولیاء کے لیے جنت کے اندر مہمانی میں شراب طہورا سے بھی اعلیٰ قسم کا چشمہ ہے، شراب طہورا یعنی اس کی خوشبو کا عالم یہ ہوگا کافور کا کہ عام جو جنتی ہوں گے، عام ابرار جنتی، ان کو شراب طہورا دیا جائے گا اور اس ہر جنتی کے لیے کافور کے چند قطرے ڈالے جائیں گے، مگر وہ اللہ کے جو ولی ہوں گے بندگان خدا، ان کو رب کائنات مکمل کافور کا چشمہ عطا کرے اور پھر وہ تو اس سے پئیں گے۔ اس سے آگے فرمایا کہ ان کو جو اللہ کے خاص بندے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، فرینڈز آف اللہ، میں کہ ان کو جنت میں کافور کے چشموں کا یعنی مالک اور اتھارٹی دی جائے گی، وہ جہاں چاہیں گے وہ اپنے ساتھ جنت کے چشموں کو لے کے جائیں گے۔ حسنی آگے آ جاؤ بیٹا، حسنی بات نہیں سن رہے بیٹا، آگے ہو کے بیٹھا، درس جب ہو اللہ کے ولی پئیں گے اور پھر اپنے ساتھ اللہ نے یفجرونہا تفجیرا، وہ اپنے ساتھ اپنے اشارے سے جدھر وہ چلیں گے ان کے ساتھ جنت وہ کافور کا چشمہ چلے گا۔ اب یہ جنت کی ٹیکنالوجی ہے، دنیا کے اندر انسان کی آج ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کر لی ہے
کہ انسان اپنے ہاتھ میں کیا کچھ لے کے پھرتا ہے، مگر جنت میں رب کائنات کی بنائی ہوئی جنت ہے، اس میں یہ کیفیت ہوگی۔ فرمایا کہ وہ اللہ کے ولی پھر جہاں جائیں گے جنت میں نیچے کے درجات میں ان کے وابستگان بھی ہوں گے، دنیا میں ان سے محبت کرنے والے بھی ہوں گے، وہ اپنے درجے میں ہوں گے، اللہ کے ولی اونچے درجے میں ہوں گے، اللہ کے نبی اس سے سب سے اونچے درجے میں ہوں گے، تو اپنے اپنے درجے ہوں گے جنت میں، مگر وہ اللہ کے ولی جو ہیں رب کائنات ان کو یعنی مالک بنا دے گا کافور کے چشموں کا۔ تو جب کہیں ان کا ملنے کو جی چاہے گا، اپنے محبت کرنے والوں سے ملنے جائیں گے تو ان کے لیے بھی یعنی کافور کا چشمہ ساتھ لے کے جائیں گے، ان کو بھی پلائیں گے۔